تو اب میں قربانی کا نصاب بتانے لگا ہوں اور با حوالہ بتانے لگا ہوں. یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے, دیگر بھی کتب میں موجود ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کو شاید نصاب کا پتہ نہ تو وہ حیران نہ ہوں کہ یہ آپ نے کیا بتا دیا, حالانکہ نصاب یہی ہے قربانی کا. قربانی کا نصاب یہ. اب مسائل ہیں, آپ یہ توجہ سے سنیں گے, آپ جوش و جذبہ نہیں ہے, یہ سمجھنے والی باتیں ہیں قربانی کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہیں. آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ حاصل ہوگا. قربانی کے یہ جو 3 دن ہیں, 10 ذی الحج, 11 اور 12, یہ 3 دنوں میں ہر شخص جو عاقل ہے, بالغ ہے, مسلمان ہے, آزاد ہے, مقیم ہے, مسافر نہیں مقیم ہو, اس شخص نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے. اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو, یا 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہو, یا اتنا سونا ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو, یا اس کے پاس مال تجارت ہو جو اس نے بیچنے کے لیے کوئی پلاٹ لے کے رکھا, مکان لے کے رکھا, کوئی چمڑا ہے, کوئی کپڑا ہے, بیچنے کی نیت سے رکھا, اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے. یا پھر فقہا نے لکھا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو ہماری حاجت اصلیہ سے زائد ہے. حاجت اصلیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے یا انتہائی مشکل ہو جائے. مثلا ہمارے چند کپڑے ہیں, چند جوتے ہیں, ہمارا مکان ہے, ضرورت کی سواری ہے, یہ چیزیں ضروریات زندگی میں آئیں گی. ہمارے گھر میں مثلا LCD لگی ہوئی ہے تو اس کے بغیر زندگی تو گزر سکتی ہے, اس لیے وہ شامل ہوگی. ایک بندے کے پاس 5-7 سوٹ ہیں, اس سے زندگی گزر سکتی ہے, تو 15 سوٹ پڑے ہوئے ہیں, باقی پورا سال ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, وہ استعمال میں آتے ہی نہیں, وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں, یا کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کو ملایا جائے تو اتنا مال بن جائے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے. وہ تقریباً آج کل کے دور میں 72-73 ہزار روپیہ بنتا ہے. تو جس بندے کے پاس 72-73 ہزار روپیہ ہے, یا کوئی گھر میں ایسی چیز, سونا چاندی, کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے, حاجت اصلیہ سے زائد ہے, اور اس کے پاس وہ ہے, تو ایسے شخص پر قربانی ادا کرنا واجب ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں 5 افراد ہیں تو کہتے ہیں جی اس دفعہ ہم نے باپ کی طرف سے قربانی کر دی, اس طرح والدہ, اس سال والدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں, اس سال بیٹے کی طرف سے کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کے پاس یہ مالیت کا کچھ ہے تو اس پر الگ واجب ہے. ماں نے اپنا الگ حساب کرنا ہے, اس کے بعد سونا چاندی پیسے ہیں جو میں نے نصاب بتایا ہے, یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. اگر اس کے پاس ہے تو اس پر الگ واجب ہے. اگر 2 بیٹے ہیں کماتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں اپنے الگ پیسے ہیں, وہ ان کے مالک ہیں, تو ان پر الگ واجب ہے. تو یعنی یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں, ان 3 دنوں میں باپ نے, ماں نے, بالغ بچوں نے, ہر کسی نے اپنا حساب کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ گھر میں سے ایک کی طرف سے قربانی ہو گئی تو چلو یہ سب کی طرف سے ہو گئی, سب کی طرف سے نہیں. ہر بندے نے اپنا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے. اگر اس کے پاس یہ حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے, تو اس پر قربانی ادا کرنا واجب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے. وعید بیان فرمائی گئی, اور اس کو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم پر واجب ہے تو ہمیں فراخ دلی کے ساتھ کرنی چاہیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق میں کتنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے, اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے. قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمر, یہ توجہ سے سماعت فرما لیں, جو دیسی بکرا ہے اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو, 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی. اور یہ جو دوندہ ہونا ہے یہ شریعت میں ضروری نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی شناخت کے لیے رکھ لیا ہے, کیونکہ یہ جو بیچنے والے ہیں 2 نمبری کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چلو 2 دانت نکلے ہونے چاہیے. بہرحال ہم نے اگر گھر میں جانور پالا ہے یا کسی ایسے بندے نے پالا ہے جو بااعتماد بندہ ہے اور گارنٹی ہے کہ پورا سال گزر چکا ہے, تو اگرچہ اس کے سامنے والے 2 دانت نہ بھی ہو اس کی قربانی جائز ہے. شریعت نے عمر بتائی ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو. البتہ جو دمبا ہے اگر وہ 6 مہینے کا ہو, دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو, فربا ہو, موٹا تازہ ہو, تو اس کی قربانی جائز ہے. اس کے بعد جو گائے ہے, گائے اور یہ جو بھینس وغیرہ ہے, اس نوع کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی عمر کم از کم 2 سال,
بولو کتنی عمر؟ 2 سال۔ جو اونٹ اور اونٹنی ہے ان کی عمر کم از کم 5 سال ہو۔ تو یہ 3 طرح کے ہی جانور ہیں جن کی قربانی کرنے کی اجازت ہے، بکری اور بکری کے نسل کے جتنے بھی ہیں، پہاڑی بکرا، دمبا، چترا، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد گائے ہے، گائے کی نوع کے جتنے بھی ہیں، بھینس ہے، بھینسا ہے، وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ اونٹ میں اونٹنی بھی آ جائے گی۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بکرا 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو۔ اور جو دمبا ہے اگر وہ فربا ہو، موٹا تازہ، 6 مہینے کا ہو، سال کا لگتا ہو، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی شاید قربانی نہیں ہوتی۔ خصی جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے۔ خصی جانور ہو یا غیر خصی ہو، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے وہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں۔ ایک ایسا جانور کہ جو کانا ہو، جس کو نظر ہی نہیں آتا، چونکہ بڑا عیب ہے اس لیے قربانی نہیں ہوگی، یا لنگڑا ہو، تھوڑا بہت ہو تو خیر ہے، اتنا لنگڑا ہو کہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہ جا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ تیسرا، ایسی اس کو کوئی بڑی بیماری ہو کہ جو بیماری ظاہر ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ چوتھا، اتنا کمزور جانور ہو کہ جس کی ہڈیاں ہی نظر آتی ہوں، گوشت نہ ہو، ہڈیوں میں مغز تک نہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت اس میں عیب ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر کوئی بڑا عیب ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دم کے حوالے سے، دم، کان اور سینگ کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کان، دم یا سینگ جتنا ہے تیسرے حصے سے کم کٹا ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں۔ بکرے کے جو کان ہے اگر پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اگر کان ہیں چھوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ بکرے کے اگر سینگ ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے بچپن سے سینگ نکلے ہی نہیں تو پھر قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ جب جانور خریدنے جائیں سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو چیک کریں، اس کے سینگ چیک کریں، اس کے کان چیک کریں، اس کو چلا کر دیکھیں، اس کی دم چیک کریں، یہ سارا کچھ چیک کریں، تسلی کریں کہ اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس میں عقیقہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا بڑا جو جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ 5 لوگوں کی قربانی ہو جائے، اور جو 2 حصے ہیں وہ لڑکے کی طرف سے عقیقے کے آپ شامل کر دیں، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 کر لیں، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ شامل کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ لڑکے کی طرف سے بہتر ہے کہ 2 بکرے عقیقے کے لیے کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اگر کوئی بندہ طاقت نہیں رکھتا تو لڑکی کی طرف سے بھی 1 جانور کیا جا سکتا ہے بکرا، اور لڑکے کی طرف سے بھی 1 کیا جا سکتا ہے۔ 2 سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے، 1 سے بھی ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے عید کے دن روزے کا کیا حکم ہے، تو روزہ نہیں ہوتا عید والے دن۔ 5 دن پورے سال میں وہ ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے ایک 10 ذی الحج، 11، 12، 13، یہ 4 دن یہ ذی الحج کے، اور 5واں عید الفطر کا دن۔ پورے سال کے یہ 5 دن وہ ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، باقی پورے سال میں نفلی روزہ جب آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ چھوٹی عید والے دن کچھ کھا کے آئیں تو یہ سنت ہے، کھجوریں کھائیں 5، 7، 9، اور بڑی جو عید الاضحیٰ ہے اس میں کچھ نہ کھا کے آئیں تو یہ سنت ہے۔ جس نے قربانی کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ وہ کھانے کی ابتدا کرے، اور اگر وہ کوئی دوائی لینی ہے یا گرمی یا پانی کی پیاس لگ جاتی ہے تو وہ عید کی نماز پڑھ کے جا کے کھا بھی لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ اور اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا، یہ روزہ نہیں ہے، یہ ہے اس دن کے کھانے کی ابتدا، ٹھیک ہے۔ اگر سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی غریب بہت سے لوگ ہیں تو غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں، صدقہ کر دیا جائے تو قربانی نہ کی جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ پیسہ ہے جو اس جگہ پر خرچ ہوتا ہے اس جانور پر کہ جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ ایک آدمی پہ حج فرض ہو، وہ کہے ہمسایہ بڑا غریب ہے، میں حج کے پیسے اس کو دے دیتا ہوں تو حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں، حج کی فضیلت اپنی ہے، قربانی کی فضیلت اپنی ہے، غریبوں کو دینے کی فضیلت اپنی ہے، ان کو دینے کے لیے پورا سال ہے، اس لیے قربانی کے پیسے غریب کو نہیں دیے جا سکتے، اس کو ویسے دیں۔
اس کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ گوشت بنا کر اچھے طریقے سے مکس کر کے تو ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک غریبوں کے لیے رکھا جائے اور ایک رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ اتنا غریب ہو، خاندان بڑا ہو، وہ سارا گوشت بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، گناہ گار نہیں۔ تو اسی طرح ایک جگہ پر میں نے بیان کیا تو ایک بندہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے سارا رکھ لے۔ میں نے کہا اگر سارا رکھنا جائز ہے تو سارا دینا بھی تو جائز ہے نا، تو دینے والے پہ عمل کرو، تم رکھنے والے پہ کیوں کر رہے؟ وہ تو انتہائی مجبوری کی کیفیت میں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دیں۔ قربانی وہی کرتے ہیں جن کو پورا سال کھانا نصیب ہو جاتا ہے، ان تک گوشت پہنچانا چاہیے کہ جن کو سارا سال کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو 5 دن ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ 5 دن 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر میں آپ ادا کر کے تو اس کو مکمل کریں گے یہ 5 دن۔ اس کے بعد چونکہ بس یہ 1-2 منٹ ہی باقی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو قربانی کی کھال ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو صدقہ کرنا ہی ضروری ہے، اگر گھر میں کوئی استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں، مصلی وغیرہ